سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، تاکہ آپ بہتر زندگی گزار سکیں اور ان مسائل سے بچ سکیں جو مختلف بیماریوں سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اچھا خاصا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور معیشت کے اوپر بھی اور گھر کی اکنامکس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ڈائبٹیز کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، ڈائبٹیز کی شارٹ ٹرم کمپلیکیشنز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ہم آپ کو لانگ ٹرم کمپلیکیشنز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ذیابیطس کی طویل عرصے کی پیچیدگیاں کیا ہیں اور لمبے عرصے میں جو پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ مرض کافی عرصے سے ہے تو اس کے آہستہ آہستہ اثرات جسم کے مختلف آرگنز کے اوپر ہونے لگتے ہیں، اور اگر وہ صحیح طرح کنٹرول نہ کی جائے گی ڈائبٹیز، تو آہستہ آہستہ دوسرے اعضاء جو ہیں، مثلا گردے ہیں، دل ہے اور دماغ ہے اور آنکھیں ہیں، ان کے اوپر اثر انداز ہو کر ان کے اندر مسائل اور پرمنٹ قسم کی ڈیمیج وغیرہ پیدا ہو جائیں گی۔ تو ذیابیطس کا مرض صرف اپنی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہی زیادہ خطرناک ہے۔ عموماً یہ پیچیدگیاں یا کمپلیکیشنز مرض کے شروع میں موجود نہیں ہوتی، مگر جو مرض کا دورانیہ طویل ہوتا جاتا ہے، علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خاص طور پر جب ذیابیطس کا کنٹرول بھی کچھ سال خراب رہا ہو۔ مختلف حالات ہو سکتے ہیں، مختلف کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے، بھئی کسی نے کہہ دیا کہ بھئی کیا ضرورت ہے کنٹرول کرنے کی، ہم تو اسی طرح سے صحیح زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا بھی اثر پڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی کنٹرول کی جو خاصیتیں ہیں اور جو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، اور کچھ عرصے تک وہ مرض خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان پیچیدگیوں اور کمپلیکیشن سے زیادہ عرصے تک بچاؤ ذیابیطس کے مریضوں کی زندگی کی طوالت یعنی کہ عمر بڑھانے اور بہتری کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ صحیح طرح ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی عمر بڑھ جاتی ہے، جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو بالکل کیئر لیس طریقے سے لیتے ہیں تو وہ کمپلیکیشن کا شکار ہو کر اور کوئی نہ کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرض جلد از جلد تشخیص کر کے خون میں گلوکوز کا بہترین کنٹرول حاصل کیا جائے، اسے قائم رکھا جائے۔ مرض زیادہ عرصے تک برقرار رہنے کی وجہ سے جسم کے تمام عضو آرگنز متاثر ہوتے ہیں، مگر خون کی شریانیں، خصوصاً درمیانے اور چھوٹے سائز کی شریانیں یعنی کہ آرٹریز، اعصاب یعنی کہ نروز پر خوفناک اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور یہی دراصل ذیابیطس کی کمپلیکیشنز اور پیچیدگیوں کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی خون کی جو شریانیں ہوتی ہیں وہ اعصاب کو یعنی کہ نروز کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں۔ اب اگر یہ جو ہیں چھوٹی شریانیں متاثر ہو جائیں گی تو اعصاب کو خون کی سپلائی کم ہو جائے گی، ان کو نیوٹریشن کم ملے گا، آکسیجن کم ملے گی، سیلز جو ہیں ان کے جو نروز کے سیل ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ان کی حساسیت اور ان کے اندر جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، الیکٹرک ٹرانسمیشن جو دماغ سے آتی ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی، جس کی وجہ سے اگر احساس کم ہو جائے گا تو وہاں پر وہ جگہ سن ہو جائیں گی، تو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مرض کی طویل میعاد پیچیدگیوں یعنی کہ لانگ ٹرم کمپلیکیشنز میں آنکھوں پر اثرات یعنی کہ آئیز کمپلیکیشنز یعنی کہ نظر کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے اور نظر آنے میں تبدیلی آ سکتی ہے، گردوں پر اثرات یعنی کہ کڈنی کے جو فنکشن ہے، کڈنی فنکشن پہ بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، دل اور خون کی شریانوں پر اثرات، اس میں جو ہے نا کارڈیوواسکولر سسٹم اور ہارٹ کے اوپر کمپلیکیشن آتی ہیں، دماغ کی شریانوں پر اثرات یعنی کہ جو ذہن کے اوپر یا دماغ کو یا برین کو کنٹرول کرتی ہیں، آرٹریز، ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بہت سیریس جسم پہ اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اگر وہ شریانیں جو ہیں خون کے کسی وجہ سے وہ بند ہو جائیں تو وہ حصہ جو ہے نا وہ فالج زدہ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ انسان کے جسم کے اوپر برے اثرات پڑیں گے۔
پیروں پر ذیابطیس کی پیچیدگیاں یعنی کمپلیکیشن اور اعصابی نظام کی پیچیدگیاں شامل ہیں، یعنی کہ جو پیروں کے اوپر جو خاص طور پر زیادہ تر مٹی اور اس کے اندر ڈسٹ کے اندر کانٹیکٹ میں آتے ہیں، اگر اس میں کوئی بھی کٹ لگ جائے یا کچھ لگ جائے تو اس میں انفیکشن داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسائل بھی عام طور پر ذیابطیس میں خاص طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ تو فوٹ کیئر اور پیروں کا کیئر انتہائی ضروری ہوتا ہے ڈائبٹیز کے اندر۔ اگر ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو بہت سیریس کمپلیکیشن یعنی گینگرین تک کے مسائل آ سکتے ہیں، جس میں جو ہے ٹیشو ڈیمیج ہو جاتا ہے، اعضا جو ہے نا بالکل سڑنے گلنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایمپوٹیشن یعنی کہ کاٹنا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب کمپلیکیشن بڑی خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ شروع سے ہی پہلے دن سے ہی ان کمپلیکیشن کو سمجھ کر ان کی احتیاط برتی جائے، تاکہ وہ سیریس کمپلیکیشن پہ آدمی نہ جائے اور ان سے بچا جا سکے۔